پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ ہم گاہے بگاہے آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائیے کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی دفعہ ایک فیاسکو میں یہ اینڈ ہوا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر، اس کو بھی میرے خیال 2-3 مہینے ہو گئے، کہا گیا تھا کہ جی ایک ہفتے کے اندر اندر اب ڈیسیژنز ہوں گی اینڈ ویل موو فارورڈ. ویئر آر وی آن پی آئی اے پرائیویٹائزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جو لاسٹ میں نے پرائیویٹائزیشن کمیشن سے جو انفارمیشن دی تھی اور میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ اس وقت جو پوٹینشیل بڈرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ پری بڈنگ بات چیت چل رہی تھی اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ چند ہفتوں کے اندر اخباروں میں آ جائے گا. تو ری بڈنگ کا پروسیس کی طرف جو ہے وہ حکومت بڑھنا چاہ رہی ہے. تو یہی اپڈیٹ ہے اور ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے سمجھتی ہے کہ ہمیں ایک بڈنگ میں اگر کامیابی نہیں ہوئی تو ہم ری بڈنگ کی طرف بڑھیں گے. تو اس کے کہہ لیں کہ جب فائنل سٹیجز کے اوپر وہ معاملات ہیں کہ جب یو آئی جو ہے وہ پبلش ہو جائے گا تو پھر جو پوٹینشیل بڈرز ہیں وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اور ہمیں امید ہے یہ جو پوٹینشیل بڈرز ہیں ان سے جو رابطے ہو رہے ہیں اور ان کی جو یعنی کہ ایک طریقے سے جو کوئریز ہیں وہ سالڈ ہیں اور ہم امید کر رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بڈرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور لوکل کی طرف ٹرینڈ زیادہ ہوگا. اچھا، تو یہ گورنمنٹ کا انٹینٹ ہے اور آبجیکٹو ہے. سر کامران صاحبہ، یو آر ان دا پرائیویٹائزیشن کمیٹی اور کافی آپ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے جی؟ بالکل، دیکھیں جہاں تک کہ حکومت کہہ رہی ہے اور جہاں تک کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ کہہ تو یہ رہے کہ وی آر پریپیئرنگ فار دا نیکسٹ بڈ. اور مجھے جو لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا فلا ہے وہ ہیسٹ ہے. آئی تھنک ہمیں جو پی آئی اے کو بھی جو نقصان پہنچا ہے نا بیسکلی دوز آر فلاڈ پالیسیز، یعنی ہیسٹی پالیسیز سوچتے ہیں بن جاتی ہے، لانگ ٹرم امپلیکیشنز کو نہیں دیکھتے. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ابھی یو کے لیے روٹ کھلنے والا ہے. They have to move with due diligence. یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو ہے ایسے صرف جو ہے نا لاؤڈ کلیمز کر کے اور بیانات دے کے کسی چیز کو زبردستی پش نہ کریں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی ریئل اسٹیٹ کا جو ہے وہ آ جائے گا، کوئی پراپرٹی ڈیلر، اور آپ کو کہے گا ایک پلاٹ کے بدلے پی آئی اے دے دے. دیکھیے پی آئی اے کے اس کے ایسٹس ہیں، پی آئی اے کے پاس اس کے جو ہے روٹس ہیں، وہ پی آئی اے کی اسٹرینتھ ہے. اور ابھی بھی اگر دیکھیں تو پی آئی اے میں بہت پوٹینشیل ہے آگے بڑھ جانے کا. تو ان ریزنز کو دیکھیں جن کی وجہ سے جو ابھی میں جس کمیٹی کو چیئر کر رہی تھی وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پی آئی اے کا جو ڈکلائن ہے اس کے ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. تو مینلی جن ریزنز کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ تو پالیسی فلاز تھے، جیسے اوپن اسکائی پالیسی. جب ایگریمنٹ کیا کہ انٹرنیشنل فلائٹس کو آپ آنے دیں گے تو یہ کہا کہ جی کمپٹیشن ہوگا، بہتری ہوگی، وداؤٹ لکنگ ایٹ کہ آپ کوئی بار نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے نمبر آف پیسنجرز پہ یا کیریئر پہ، آپ کیسے کمپیٹ کریں گے. یہ دیکھے بغیر ایک ایگریمنٹ سائن کر دیا گیا اور ان لوگوں نے بھی سیکس فریڈم کا بہت فائدہ لیا، جس کی وجہ سے یہ کہ وہ کیریئرز دوسری کنٹریز کو بھی لے کے جا رہے تھے. پی آئی اے کا شیئر 50% سے 20% پہ آ گیا. اچھا سہر صاحب، آپ تو بڑی اچھی ڈیٹیل دے رہی ہیں، اس ڈیٹیل کا تعلق پی آئی اے کی پرفارمنس سے ہے. لیکن یہ جو شہباز جو معاملہ ہے پرائیویٹائزیشن کا، کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ وقت جو پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہہ رہی تھی بس ابھی ہو رہا ہے بس ہم پکا کر رہے ہیں، یہ تو طے ہے، یہاں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں لوگوں نے کہا، تو کیا وہ اب پیچھے ہو گیا ہے؟ یعنی اب پرائیورٹی یہ ہے کہ پی آئی اے کو دیکھیں کس طرح فنکشن کری. واٹ از یور سینس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی آئی اے کے نجکاری کے اوپر جتنا بھی کام ہونا تھا وہ ہوا جب تک فواد حسن فواد وہاں پہ نجکاری کے وزیر. بے شک. اچھا، وہ جو کام فواد صاحب وہاں پہ کر گئے اور اس آبسولیٹ ہیومن انفراسٹرکچر کے ساتھ، کیونکہ جو ایچ آر ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اور ڈویژن کا وہ اس قابل نہیں ہے کوئی چھوٹی ٹرانزیکشن بھی کر سکے، وہ بڑی ٹرانزیکشن کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور آپ اگری کریں؟ اچھا، اب وہ اس میں فواد حسن فون چکے، وہ ایک وہ سیزن بیوروکریٹس تھے، ان کو سسٹم کا پتہ تھا. وہ دو اپنے جو ٹرسٹ وردی بیوروکریٹس تھے، عثمان باجوہ کو سیکرٹری پرائیویٹائزیشن کمیشن لے آئے، ابھی بھی ہیں وہ، اور دوسری سائڈ پہ آگے ان کے پرائیویٹائزیشن ڈویژن کے ایک سیکرٹری، وہ بھی ان کے ٹرسٹ وردی بندے تھے، ابھی بھی ہیں وہاں پہ. تو کام چلا لیا. جیسے وہاں سے وہ گئے اس کے بعد جو چیزیں وہ کر گئے تھے وہ وہیں کی وہیں تھی، اور اسی کو آگے چلانے کی کوشش کی. اب جو ڈیبیکل ہوا وہ سب کے سامنے. اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر کی.
فیوچر میں جب سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن میں علیم خان صاحب جو نجکاری کے وزیر ہیں ان کو بلایا گیا تو انہوں نے 2-3 چیزوں کو بلیم کیا کہ ناکام کیوں ہوا اور آگے ہم کیسے ٹھیک کریں گے. انہوں نے کہا جی کہ جو نئے ایئر کرافٹ اگر آپ لیز پہ بھی لیتے ہیں یا نیا لیتے ہیں اس کے اوپر 18% GST لگتا ہے, یہ مسئلہ تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ کچھ 45 ارب کی لائبلٹیز کا ایشو تھا جہاں پہ انہوں نے کہا جی 650 ارب فارغ کیا, یہ بھی کر دیتے. نیگیٹو ایکویٹی والی بات. جو چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی مور دین دیز 2 ایشوز, انہوں نے کہا کہ جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے ارنسٹ اینڈ ینگ جس کو 1 ارب اور 90 کروڑ روپے پہ ہائر کیا گیا, وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہ ٹرانزیکشن کرتے, ان کی ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آن دا ریکارڈ اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا جی ہم اس کو تبدیل کریں گے. آپ کو پتا ہے ابھی کون ہے نیا فائنینشیل ایڈوائزر؟ ارنسٹ اینڈ ینگ. This is what the point I made. ارنسٹ اینڈ ینگ نیا فائنینشیل ایڈوائزر ہے, وہ اسی کو ریٹین کیا گیا. اور میں نے پھر عثمان باجوہ صاحب کو ایک کمیٹی کے بعد پوچھا, میں نے کہا تواڈے وزیر تے کہہ رہے سے تسی کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ان کی بات تھی, ہم نے تو یہ کیا ہے. یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ چیزیں بتا رہا ہوں, کیمرے کے اوپر سے آپ نے چیزیں بتا رہا ہوں. دس از دی سیریسنیس آف دا سسٹم. اچھا 4 ملین ان کو پہلے دے دیا ڈالر, ابھی دوبارہ دیں گے؟ نہیں, ابھی ان کو دیے ہیں 1 کروڑ 1 ارب اور 20 کروڑ, ابھی دوبارہ دیں گے, ابھی 70 کروڑ ان کو اور دینا ہے. اچھا میں نے یہ پوچھا تھا کیا ان کو دوبارہ پے کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی جو ہے وہی جو ہم نے جو پیمنٹ باقی ہے اسی پہ وہ کریں گے. لیکن میرا جو کوشچن تھا نا بہت امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو 6 ڈیلیوریبلز تھے اس میں 1 روڈ شوز بھی تھا, تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اتنا ناکام روڈ شوز ہوئے کہ وی کوڈنٹ گیٹ اے بیڈر. تو اب کیا کریں گے تو آئی ڈونٹ نو, بٹ ایگزیکٹلی اس پہ بہت ساری اپریہینشنز ہیں. اور جس طریقے سے یہ موو کر رہے ہیں پرائیویٹائزیشن پہ, خالی PIA کا نہیں اور دوسری بھی جو ابھی اس پہ آتے میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ یہ تو پھر جو اخراجات کی یہ بات کریں تو پرائیویٹائزیشن سے پیسے ملنے تھے, لیکن لگ رہا ہے پرائیویٹائزیشن پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں. واٹ از دس؟ دیکھیے جذبات پہ فیصلہ کرنا ہے یا حقائق کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں 830 ارب روپے کا نقصان ہے. مطلب دنیا میں ڈھونڈ لیں, مجھے کوئی کمپنی ایسی نہیں ملتی کہ جس کی لائبلٹیز 830 ارب ہوں اور اثاثے 170 ارب ہوں. دنیا میں نہیں ملے. یعنی کہ آپ نے لائبلٹیز 830 کی کھڑی کر لی ہیں اور اثاثے آپ کے پاس 170 ارب کے. حقائق, PTI بھی آئی پچھلے 25 سالوں میں, پیپلز پارٹی بھی آئی اور PMLN بھی آئی, سبھی نے نقصان کیا PI کے گوئنگ ناؤ. یہ بتائیے نا, یہ آپ ویئر آر وی گوئنگ ناؤ. ہم نے فیوچر جذبات کے اوپر فیصلہ کرنا ہے یا حقائق کے اوپر. حقیقت یہ ہے کہ تینوں سیاسی جماعتوں میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس قابلیت نہیں ہے PIA کو چلانے کی, اور ابھی PMLN کے دوران یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے پاس نجکاری کرنے کی بھی قابلیت نہیں ہے. اب چوائس 2 بچی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں آگے کا 2 چوائسز ہیں. یا تو دیکھیں یہ جو 830 ارب نقصان ہوا ہے نسیم, یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے ہیں. دس از ٹیکس منی. یس. سو واٹ آر یو پروپوزنگ؟ بند کر دیں اس کو, PI کو بند کر دیں. PI کو بند کر دیں. اور پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی ساری ایئر لائنز ہیں, یا بند کر دیں یا 830 ارب مزید نقصان کر لیں. 2 ہی چوائسز ہیں. احسان یہ ذرا کم ان آن دس پلیز, آپ نے گفتگو سنی ہے یہاں اسٹوڈیو میں. دیکھیں 2-3 چیزیں میں کلیئر کر دوں. اگر ہم نیا فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کرنے جاتے تو وہ پھر جو یہ جو ری بڈنگ کا پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جاتا, اور ممکنہ طور پہ پھر وہ بالکل اپنا پرائسنگ ماڈل بھی نئے طریقے سے بناتا, تو اس میں اور تاخیر ہو جاتی. دیکھیں ایک سیکنڈ آپ ادھر رک جائیں پلیز, آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں. یور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر. اگر ایک آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کہ یہ جو فرم تھی اٹ واز انکمپیٹنٹ, واز اے ڈیزاسٹر, آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ ڈیلے ہو جائے گا تو ہم اسی ڈیزاسٹر کو ہائر کر رہے ہیں. آپ میں آپ کی بات سے یہی اخذ کر سک رہی ہوں, آپ ذرا ایکسپلین کیجئے گا. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا, جب یہ بڈنگ پروسیس نہیں جو ہے کامیاب ہوئی, اس کے بعد ایک اور کنسلٹنٹ کو ہائر کیا گیا اس چیز کا تعین لگانے کے لیے کہ کیا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے اس نے جو پرائسنگ ماڈل بنایا وہ ٹھیک بنایا یا غلط بنایا. وہ اس کا جو رپورٹ آئی اس کے اندر پرائسنگ ماڈل میں کوئی خاطر خواہ اتنا کوئی سگنیفیکنٹ یا اتنا امپورٹنٹ فرق نہیں تھا.
تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پرائسنگ ماڈل کے اندر جو ایشوز تھے جو علیم خان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیے, اس میں سیلز ٹیکس کا ایشو تھا اور نیگیٹو ایکوٹی کا ایشو تھا, تو اس کو ہم نے کلیئر کر کے آگے ہم اب آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کلیئر کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوگی کہ لوکل انویسٹرز ہی آئیں. وہ یہ تو ورنہ اگر کوئی فورن انویسٹر آتا ہے تو وہ پروفٹ ٹیکنگ ڈالرز میں جاتی رہے گی, تو ہم تو انکریج کریں گے کہ لوکل انویسٹر اس میں آئے. دوسرا دیکھیں بات یہ کہ پی ایم ایل این کو آپ یہ اتنا کریڈٹ ضرور دیں کہ اب یورپ کی بھی فلائٹس بحال ہو گئی ہیں, یو کے کی بھی فلائٹس بحال ہو گئی ہیں, اور یہ جو ایک وزیر جس نے ایک بڑی جو ہے وہ غلط سٹیٹمنٹ دی جو کہ بعد میں جھوٹی بھی ثابت ہوئی, اس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان بے شک بڑی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ تھی پی ٹی آئی کے منسٹر کی, کرنل سرور کی, there is no question about it. بٹ بہرحال where are we now؟ نہیں, ایک اور چیز میں کلیئر جو امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں, پیسوں کی بات. دیکھیں جو پیسے لگے جب آپ کوئی بڈنگ پروسیس کرتے ہیں اس میں اخراجات ہوتے ہیں, کیا وہ اخراجات ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے؟ بالکل. جو ہائرنگ آف فائنینشیل ایڈوائزر تھا وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا. ہمیں اس میں فیلئر ہوا کہ وہ بڈ کامیاب نہیں ہوئی, لیکن ڈیو ڈیلیجنس ہوئی, ہر سٹیپ کے اندر ڈیو ڈیلیجنس ہوئی, کہیں جو ہے ہیرا پھیری نہیں ہوئی. تو یہ پیسے جب بھی آپ بڈنگ کے اندر جائیں گے تو اخراجات ہوتے. میرے خیال سے اس کو پولیٹیسائز کرنا یا پاپولسٹ نیریٹو دینا وہ غلط ہے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن میں جب آپ جائیں گے آپ فائنینشیل ایڈوائزر بھی ہائر کریں گے. اس پروسیس پہ ضرور تنقید ہونی چاہیے کہ جو ہائرنگ کا پروسیس ہے وہ ٹھیک ہے, غلط ہے, لیکن جب وہ آپ ہائر کر لیتے ہیں تو ایک آپ ان کے ساتھ مل کے جو پرائسنگ کا ماڈل بنتا ہے پھر اس کی کامیابی بھی ہو سکتی ہے, ناکامی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے جو ہم بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے احسان, ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ پاپولسٹ نیریٹو نہیں کرنا چاہیے, پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک سیکنڈ, یہ تین جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میں بریک کے بعد ان کے پاس آؤں گی, کیا آپ کو لگ رہا ہے ان میں سے کوئی بات کر رہا ہے وہ ملک میں تو پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی نا, اب اس کی جو کاسٹ آئی ہے کیا وہ ڈیو ڈیلیجنس فالو ہوئی اس میں یا نہیں؟ نہیں, بے شک مفت نہیں ہونی. احسان صاحب کہہ رہے تھے ہمیں ہیز ایسے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر کے اس معاملے کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے, پاپولسٹ بھی نہیں. 100% اگری ود دیٹ, بٹ آئی وانٹ ٹو جسٹ کم بیک ٹو دا پینل. جی آپ نے بات کی شہباز کے پیسے ضائع ہوئے اور یہ, اور منسٹر نے یہ کہا, لیکن آپ سن رہے ہیں کہ وہ ایسے پی ایم صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں رانا احسان صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, لیکن میں کچھ فیکٹ سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ جو فائنینشیل ایڈوائزر کی ہائرنگ ہوئی تھی, رانا صاحب مجھے کریکٹ کرے اگر میں غلط ہوں, میں میموری سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ کیئر ٹیکر ٹائم پہ یہ کام ہوا تھا. یہ اخبار میں اشتہار دے کے ہائرنگ نہیں ہوئی تھی. یہ لیگ آف ٹیبل ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو رولز الاؤ کرتے ہیں, وہ ارریگولر چیز نہیں ہے کہ جو ٹاپ کی دنیا کی فرمز ہیں ان کو انہوں نے ای میلز کی تھی کہ آپ آئیں اور فائنینشیل ایڈوائزر کے لیے بڈ کریں. اب اس میں جو ارنسٹ اینڈ ینگ نے ٹیم یہاں پہ ڈپلائی کی وہ ایکسپیرینس ٹیم نہیں تھی. یہ بات مجھے خود پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سینئر آفیسر نے کہا, اور جو اس نے جب جسٹیفیکیشن دی کہ ہم کیوں اس کو ریٹین کریں گے, اب یہ بندے دبئی سے آئیں گے. تو لوگ فرق ہمیں پتہ نہیں پڑتا یا نہیں پڑتا, کیونکہ میں ایک بات کہوں جو مجھے پرابلم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے ہے, یہ لوگ پولیٹیکل وزڈم کے اوپر جو بیوروکریٹ ان کو کہتے ہیں اس چیز کو زیادہ سنتے ہیں. اگر ان کا ایک منسٹر ایک بات کہہ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہوئی اس کو ٹھیک کرنے میں کیا حرج ہے, نمبر 1. نمبر 2, علیم خان صاحب منسٹر ہے نا, یا تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ کے بعد. جیسے اگر چودھری غلام سرور نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ بھی پھر غلط ہی شوڈ ہیو بین فائرڈ کہ یار یہ تم نے کیا بات کی, گورنمنٹ نے انکریج کیا نا. ابھی بھی اسٹیٹمنٹ کے بعد اگر یہ لے رہے ہیں تو پھر یہ کیوں لے رہے ہیں ان کو. اور دوسری بات یہ, مجھے نہیں لگتا کہ پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ پرائیورٹی ہے اینی مور, کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1, عثمان باجوہ جب کمیٹی میں جنوری میں آئے تو انہوں نے کہا جی بائی اینڈ آف جنوری ہم ایکسپریشن آف انٹرسٹ نیا اشتہار دے دیں گے انویسٹرز کو بلانے کے لیے. اب اس ہفتے پھر اینڈ آف جنوری کی انہوں نے بات کی. ابھی پچھلے ہفتے پھر ان کی کمیٹی میں جس میں اسی ہفتے پھر ان سے پوچھا جب میڈیا نے بعد میں کہ بھائی اشتہار کب دے رہے, انہوں نے کہا جی اگلے 10-12 دن میں ہو سکتا ہے ہم دے دیں. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پرائیورٹی نہیں لگ رہی, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وفاقی وزیر پرائیویٹائزیشن کے شاید چینج ہو جائیں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے جو وفاقی وزیر آئیں ان کی پرائیورٹی ہوگی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی پہ زیادہ چلا جائے اور اس طرف فوکس شاید کم ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں سائملٹینیسلی کر لیں, لیکن یہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہمارا اس وقت ہے نا, اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ایٹ اے ٹائم یہ بڑی ٹرانزیکشنز کر سکیں. یہ فاروق آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بیفور آئی کم بیک؟ دیکھیے نسیم, مجھے
جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے, انہوں نے ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا پی آئی اے پہ, اینڈ انہوں نے مجھے ایمکس کیوری بنایا تھا, فرینڈ آف دا کورٹ, اور میں نے کوئی 10 سال کا فورینزک آڈٹ کیا تھا سپریم کورٹ کے لیے. اس کے بعد اے وی ایم ارشد ملک صاحب تھے, انہوں نے مجھے مشورے کے لیے بلایا کہ آئی ایم ٹیکنگ اوور, تو کیا کیا جائے. تو میں نے کہا میرے ذہن میں جو اسٹریٹجی آتی ہے کہ آپ پی آئی اے بنائیں اور پی آئی اے بی بنائیں, اور ایک میں ساری جو ڈیڈ ایسٹس ہیں وہ ڈال دیں. شوکت ترین صاحب کا بھی یہی پلان تھا. اب آپ یہ میں نے مفت میں مشورہ دیا تھا, اور ایگزیکٹلی یہی مشورہ 1 ارب اور کچھ روپے میں ارنسٹ ینگ نے دیا. ایگزیکٹلی وہی والا مشورہ دیا جو میں نے ارشد ملک صاحب کو دیا. انہوں نے اور بھی تو کچھ کیا نا ارنسٹ ینگ نے, انہوں نے تو. اچھا, اب میرا سوال یہ بن رہا ہے کہ میں نے پولینڈ میں جب پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی, ویتنام نے کوئی 700-800 اسٹیٹ اون انٹرپرائز پرائیویٹائز کی, ہمارے پاس تو کوئی 120 ہے اور وہ نہیں ہو رہی ہم سے. وہاں پہ ایک انہوں نے فارمولا لگایا تھا سکسیس کنٹینجنسی کا, کہ اگر آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں ایز این ایڈوائزر, اگر وہ سکسیسفل ہوگا نجکاری میں تو اس کو پیسے ملیں گے. اچھا, مطلب کنٹینجنسی کر دینا, میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ میں آپ کا کام کروا دوں گا, تو پھر مجھے فیس مل جائے گی. اس طرح ہوتا ہے دنیا میں؟ جی میں پولینڈ میں ہوا, ویتنام میں ہوا, بہت بڑی کمپنیز جو ہیں, اور بہت. جی سحر, کوئکلی آپ اپنا پلیز بتائیے گا جو آپ کو لگ رہا ہے پی آئی اے کے حوالے سے, اور آپ تو کمیٹی میں, آپ تو بلاتے ہیں. دیکھیں بالکل جو ہے مجھے ہمیں کہہ تو رہے ہیں کہ اکتوبر تک ہو جائے گی اور پرائیویٹائزیشن, ہاں, لیکن مجھے لگ نہیں رہا, اس لیے نہیں لگ رہا کہ جیسے بھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ نہیں ہوئے. اسی طریقے سے اب جیسے آپ اسی کو لے کر آئے ارنسٹ اینڈ ینگ کو, جس میں ہمارے اپنے بھی تحفظات ہیں. دیکھیں بعض دفعہ آپ ایلینز کو لے آتے ہیں, ایلینز ڈونٹ نو یور گراؤنڈ ریالٹیز, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسٹرکچر اٹ, اور کس طریقے سے, اگر یا تو آپ کے پاس انٹرنیشنل بیڈرز آ رہے ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے روڈ شوز کامیاب ہیں. اب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس بیسس کے اوپر ہم دوبارہ, یعنی آلریڈی ان کو دے چکے ہیں 70 کروڑ اور دیں گے, اور اگر انہوں نے کسی اور اس کو شامل کیا ہے فار دا ویلیویشن کہ جی پروجیکٹس ہے یہ یا نہیں ہے, اس میں نہیں پتا کہ کیا کچھ اور دیا ہوگا. آپ کی کمیٹی نے اٹھایا ہوگا سوال, تو کیا جواب؟ دیکھیں میں نے یہ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ کتنے ایکسپینسز ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ اگلی میٹنگ میں آپ کو بتا دیں گے. انہوں نے میں بتا دیا کہ اگلی میٹنگ کے اندر کہ جو ہے ہم نے جو ہے ان کو ابھی تک 1 ارب اور 20 کروڑ جو ہے ہم نے دے دیے ہیں, اور 70 کروڑ ابھی مزید دے رہے ہیں. یہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں افضال کہ بھائی, ران ٹھیک تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسے تو لگتے ہیں, بٹ دا کوسچن از کہ پیسے لگے ہوا کیا. ہم نے یہی پوچھا تھا کہ آپ نے پیسے تو لگے, ٹھیک ہے, اتنا ٹائم بھی گیا, واٹ ور دا ریزلٹس. اگر ریزلٹس امبیرسمنٹ تھی, مجھے تو یہ لگا اس پورے جو پروسیس تھا پچھلا, اس سے پی آئی اے کو نقصان پہنچا ہے, اس لیے کہ جس طریقے سے کمپیریسنگ سچویشن آئی, اس سے پی آئی اے کی قدر مزید کم ہوئی, بجائے یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو سیل کرنے جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے بہتر مارکیٹنگ. آپ کو یہ سینس لگا کہ شاید پی آئی اے کو چلانا چاہ رہی ہو گورنمنٹ؟ اچھا, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی آئی اے کو 1997 میں گورنمنٹ نے سوچ لیا تھا کہ 90s میں کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اس کے بعد اس کو بالکل یتیم چھوڑ دیا. پی آئی اے کے اسپیئر پارٹس پہ, ایئر کرافٹ پہ, ہر چیز کے اوپر جی ایس ٹی تھا, ٹیکسز تھے, کسٹم ٹیکس تھا, اسی طریقے سے. اور پھر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی گئی, اس کے اوپر لائبلٹیز بڑھتی گئیں. ہر 20 دن کے بعد, 25 دن کے بعد, مہینے کے بعد, 1.5 مہینے کے بعد جو ہے سی ای اوز چینج آئے, اور ہر ایک نے اپنی پالیسی لے کر آئے. ایک نے بولا اوور اسٹافنگ ہے, اچھا ہم نے اس کو بھی کوشچن کیا, انہوں نے کہا کہ جو اس کا انٹیگریٹڈ جو اسٹرکچر تھا کہ آپ نے تمام سروسز جو ہے خود ہی ہینڈل کرنی ہے, آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو آؤٹ سورس نہیں کیا. تو اب جہاں ہے گورنمنٹ, آپ جب سوال جواب کرتی ہیں کمیٹی سے, آپ کو کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو آگے بڑھانا چاہ رہی, جیسے ابھی کہہ رہے ہیں اپیرنٹلی دیکھ لیں جیسے کہ جی ہم اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اب ہم نے جیسے نیگیٹو ایکویٹی ہے اس کو بھی ختم کر دیا, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ٹھیک ہے, ہاں, اب جو ہے وہ جی ایس ٹی بھی ختم کر دی, ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ جی ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو کہ بیڈرز مانگ رہے ہیں, تو ہم اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن جس طریقے کا کلیم ہے اور جتنا یہ سمجھتے ہیں کہ ارلی یہ پروسیس ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ اتنا ہسٹری پروسیس ہوگا نہیں جو نظر آتی ہیں گراؤنڈ ریالٹی. ہاں, بٹ جیسے یہ کہہ رہے ہیں شہباز کہ بھئی ہیسٹی, آپ ہی کہہ رہی تھی, آپ بھی کہتے ہیں ہیسٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ بتائیں آپ احسان, یہ آپ نے سنا جو پینلسٹ کہہ رہے ہیں, بیکاز ہمیں بھی جو دیکھتے ہیں تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ از اٹ اینی لانگر اے پرائیورٹی؟ دیکھیں, ڈیفینیٹلی اٹ از اے بگ پرائیورٹی, اور اس پرائیورٹی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں یہاں یہ کلیئرٹی دے دوں, دیکھیں جو علیم خان صاحب ہیں, جو انہوں نے بیان دیا,
وہ چیئر ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے. تو پرائیویٹائزیشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے پرانے ایف اے کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے. تو اگر انہوں نے بیان یہ دیا تھا تو یہ پھر پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو جس کو وہ ہیڈ بھی کر رہے, پھر ان کو وہاں یہ فیصلہ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا, یا وہ اپنے بیان کی ایکسپلینیشن دے دیں. بہرحال اگر وہی ایف اے چل رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ سمیت جو ممبرز ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے, انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ پرانے ایف اے کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے. دیکھیں گورنمنٹ بالکل پی آئی اے کو ان دا مین وائل اس کی مینجمنٹ بھی امپروو کر رہی ہے, اس میں بہتری بھی لا رہی ہے, لیکن قطعاً طور پہ ہم نہیں سمجھتے کہ حکومت کو پی آئی اے کو چلانا چاہیے, اور پرائیویٹائزیشن ہماری بالکل پرائرٹی ہے. اچھا, بیفور وی کنکلوڈ آن پی آئی اے بس یہ بتا دیجیے گا کہ کیا جو باقی ہیں سپلائی آئی ایس کو وغیرہ کا, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایس کو اور جو 4-5 ہے ان کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں, تو اس پر کیا کام شروع ہو جائے گا, ہو گیا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں اس کے فائنینشیل ایڈوائزر ہائرنگ کرنے کا پروسیس جو ہے وہ ابھی اٹ از انڈر پروسیس ہے, اور ایف اے ہائر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اس وقت. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے پی آئی اے اسٹل ریمینز اے پرائرٹی. اس پر ناظرین فوکس رہے گا ہمارا ان